رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم اهدني وسددني. جیسے الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری بک چل رہی ہے نماز کی، دا کی ٹو پیراڈائز از صلاح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی توفیق سے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم اس اپنی بک کو پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم منو ان اس پہ عمل کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کیونکہ نماز کے ہماری زندگی کا ایک سب سے اہم جو ہے وہ ستون ہے، اور دین کا بھی سب سے اہم ستون نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کے جو بھی معاملات ہیں، کیونکہ ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہمارے تمام معاملات، ایون ہمارا انجام بھی تبھی صحیح ہوگا جب ہماری نماز ٹھیک ہوگی۔ ابھی ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ بات ڈسکس کرتی ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہماری ایک فرینڈ ہے، ان کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ عشاء کی نماز انہوں نے ادا کی، وقت سے نماز ادا کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے باقی معاملات دیکھنا شروع کیے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان کی وہ بات مجھے، ان کی جو ریلیٹیو تھی، ان کی بات بہت میرے دل کو لگی کہ اگر وہ یہ سوچتی کہ میں باقی کام بعد میں کر لوں یعنی پہلے نماز کے لیے نہیں بلکہ پہلے باقی کام کو نپٹا لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں، تو دیکھیے ان کی اس حالت میں بھی تو موت آ سکتی تھی نا، لیکن انہوں نے نماز کو وقت پہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور اس کے بعد مطلب 10-11 o'clock ان کی ڈیتھ ہو گئی، پاکستان میں تھی۔ تو مطلب دیکھیے، اگر ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہماری موت کا وقت، تو ایک مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب کے پردے میں رکھا ہے، اور اصل میں یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں نا، اس لیے ہم کو جو ہے وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امامت کا بیان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو، پھر اگر قرات میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کروائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو، سب سے زیادہ احکام اور مسائل کی حدیثیں جانتا ہو، پھر اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کروائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، یعنی مدینہ کی طرف، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہو، اور بلا اجازت کوئی شخص کسی کی جگہ پر اس کی امامت نہ کروائے، اور نہ کسی کے گھر میں، یعنی صاحب خانہ کی جو مخصوص بیٹھنے کی جگہ ہے، اس میں مسند کہتے ہیں نا، اس پر اس کی اجازت کے بغیر مطلب نہ بیٹھے۔ تو دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ہم اس پہ غور کریں تو امامت کون کروائے؟ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو، اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے ایون فادر، کیا وہ صحیح قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان کو تو نماز پڑھانا آنی چاہیے، ایون جنازہ بھی پڑھانا آنا چاہیے اپنے جو ہے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا، تو کیا ہمارے بچوں کو آتی ہے نماز؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کیا خوبصورت تلاوت آتی ہے؟ خوبصورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی لے سے ادا کریں، خوبصورت تلاوت سے، قرأ سے مراد یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا اس کو آتا ہے، اور ظاہر ضروری تو نہیں ہے نا کہ امام صاحب ہی صرف جماعت کروائے، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں تو مقتدیوں کو بھی اگر آتی ہوگی تو جماعت کروائیں گے نا۔ پھر اس کے بعد جو سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، کہ اگر سب لوگ ماشاء اللہ، ذرا صحابہ کرام تو سب لوگ ہی خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، درست قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرسٹ ہینڈ نالج لیا تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس صحیح سنت کا علم ہے؟ ہمارے پاس کتنا ہے، اور ہمارے بچوں کے، ہمارے شوہروں کے پاس کتنا سنت کا علم ہے جس کے مطابق ہم درجہ بندی کر سکیں؟ مطلب ایک لمحہ فکریہ ہے یہ حدیث ہم سب کے لیے، تو کیا پھر اب ہم اس کو سن کے کیا کریں؟ لیکن وہی بات ہے، جب بھی کوئی چیز پتہ چل جائے ہم اس پر تب بھی سے عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں ہمارے بچوں کو قرآن صحیح پڑھنا آتا، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی کی مہلت دی ہے ان کو سکھائیں، ان کو انتظام کریں، اگر خود نہیں آتا تو ان کے لیے انتظام کریں۔ دنیا کے لیے دیکھیے ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں نہیں نا؟
تو کوشش کریں، آج سے کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی درست تعلیم کا انتظام کریں، ان کو سنت کی تعلیم دلوائیں، ان کو احادیث آتی ہوں گی تو اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو ان کے اندر ایک شوق ڈیولپ ہوگا نا کہ وہ قرآن کو پڑھیں، سنت کو سیکھیں۔ اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن یاد ان کو تھا، لہٰذا مجھے امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر 7 سال تھی، only 7 years old۔ کتنا ہوتا ہے ہمارے بچے تو ان کو صحیح سے نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، آپ دیکھیے وہ جماعت کرواتے تھے۔ ان سب چیزوں میں، احادیث میں ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن کے ماہر بنائیں، دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو قرآن کے ماہر بنا دے تاکہ وہ روشنی کو پھیلانے والے ہوں۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں، اس کو نماز کو لیڈ کریں؟ کہیں پہ بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، احسان ہے، میرا بیٹا الحمدللہ اس کا تھوڑا سا یس رہ گیا، 1.5 پارا، لیکن جب وہ لیڈ کرتا ہے نا نماز کو تو میرے اندر ایک وہ I cannot explain that feelings۔ حالانکہ وہ یونیورسٹی بھی میں ہے، یونیورسٹی گوئنگ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے الحمدللہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ اس نے حفظ ابھی بھی کنٹینیو ہے الحمدللہ اللہ کا توفیق کے ساتھ۔ تو آئی کینوٹ ایکسپلین، وہ فیلنگ نہیں ایکسپلین کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو بہت اللہ تعالیٰ ایک اندر سے وہ ایک خوشی اور ایک سکون کا احساس دیتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن کو پڑھنے والا ہے اور صحیح پڑھنے والا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ایسا بنائے۔ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں اس کو فیل کر سکیں، آپ لوگ کوشش کر سکیں، ہم سب کے بچے اللہ تعالیٰ ایسے بنا دیں، کیونکہ ہم سب کو جنت میں جانا ہے نا، ہم سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سیلفش ہو جائیں کہ بس ہم جنت میں چلے جائیں اور ہم سے ریلیٹڈ جتنے باقی لوگ ہیں وہ اس چیز سے، نعمت سے محروم رہیں۔ نہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائیں، اور اس کے لیے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہے۔ ہم سب کے بچے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم چاہیں کہ دوسرے بچے جو ہیں وہ اس پہ ایفرٹ نہ کریں، کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، کہ ایک حدیث کے مطابق جنت کے اتنے درجے ہیں جتنے قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ نابینا کو امام بنانا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نابینا تھے، اس کے باوجود بھی دیکھیے انہوں نے قرآن سیکھا اور وہ نماز کو لیڈ کرتے تھے۔ اس دن ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ جو تہجد کی اذان ہے وہ کون دیتا تھا؟ وہ یہی دیتے، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے۔ پھر جب وہ اتر کر ممبر سے آ جاتے تھے، لوگ اپنی سحری کا وقت کمپلیٹ کر لیتے تھے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جاتے تھے اور پھر وہ اذان دیتے تھے۔ تو پھر جب کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے وہ اذان دیتے تو اب تم اپنی سحری کھانا شروع کر دو، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینا شروع کرے تو اپنی سحری ختم کر دو۔ حرم میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ بہت پہلے ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی لمبی سحریاں نہیں کھاتے تھے لوگ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی ہم نے لاسٹ میں، اس کا مفہوم بھی یہ تھا نا کہ وہ اترتے تھے ممبر سے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ممبر کی طرف جاتے تھے۔ تب تو ان کے پاس کھجور اور پانی، اتنی شارٹ ان کی سحری، اتنی شارٹ افطاری ہوتی تھی، اسی لیے وہ زیادہ زیادہ کام کر گئے، اور ہم سے اسی لیے نہیں ہوتے کہ ہم دنیا کے اتنے جھمیلوں میں رہتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے نا وہ ظاہر قابلیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امام کی نماز قبول نہیں جس پر لوگ بوجہ اس کی بدعات، جہالت، فسق وغیرہ کے ناراض ہوں، یعنی کہ اس کے اندر اس کے ایسے ایکشنز ہیں جس سے لوگ خوش نہیں ہیں، تو اس کو امام نہیں بنائیں، پھر نا اس کی امامت جو ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی،
यानी इतनी आप कामिल नमाज पढ़ते थे, और छोटी से मुराद ये है कि उसमें करात, जो फर्ज नमाज थी उसमें करात जो है वो बहुत लंबी नहीं करते थे, कि जब आप औरतों की सफ में बच्चे के रोने की आवाज सुनते तो उस डर से नमाज हल्की कर देते कि उसकी माँ को तकलीफ होगी। कि इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल था कि फर्ज नमाज भी उसमें जो तिलावत है वो मुनासिब यानी थोड़ी छोटी कर देते थे ताकि नमाज मुकम्मल हो जाए। और कामिल का मतलब ये था कि ज़ाहिर है उसके सही अरकान अदा करते थे, रुकू सुजूद कयाम, उसके अंदर कोई कमी नहीं होती थी। सिर्फ ये था कि तिलावत जो है वो शॉर्ट कर देते थे ताकि बच्चे की माँ को तकलीफ ना, और उसका जो ध्यान है वो अपने बच्चे में ना लगा रहे। सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज लंबी करने के इरादे से नमाज में दाखिल होता हूँ, फिर औरतों की सफ में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं अपनी नमाज मुख्तसर कर देता हूँ कि बच्चे के रोने से उसकी माँ को तकलीफ होगी। हालांकि देखिए औरतों पे फर्ज नहीं है ना जमात की नमाज, हाँ इजाज़त दी गई है कि अगर, और वो भी उसकी मतलब उनको इज्जत दी जाती है कि उनके बच्चों की तकलीफ का एहसास करते हुए कि माँ को तकलीफ होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो औरतों को मस्जिद में आने से मना किया, और जी मदिया रोजा खोलने की बात नहीं करी थी, सहरी खाने की, सहरी खाने की बात करी थी कि जब तहज्जुद की अजान देते थे सईदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम तो लोग सहरी खाना शुरू कर देते थे, और फिर जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फजर की अजान के लिए आते थे तो फिर सहरी खाना बंद कर देते थे, क्योंकि लोगों को डाउट था ना, ज़ाहिर उस वक्त तो क्लॉक्स और इस तरह से चीज़ें नहीं थी कि टाइम का अंदाज़ा हो जाता। तो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसका बताया कि आप इसको मतलब मार्क कर लें कि जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान दें तो सहरी खाना बंद कर दें। ठीक है। ज्यादा लंबी नमाज पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा। सैयदना अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी वाज में इतने गुस्से में नहीं देखा जितना लंबी नमाज पढ़ाने वालों पर उस दिन देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लंबी नमाजें पढ़ाकर लोगों को नफरत दिलाते हो। सुनो, जब तुम लोगों को नमाज पढ़ाओ तो हल्की पढ़ाओ, इसलिए कि उन मुक्तदियों में ज़ईफ, बूढ़े और हाजतमंद भी होते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान बिन अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत ये थी, जब तुम लोगों की इमामत करो तो इन्हें नमाज हल्की पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, मरीज, कमजोर और काम काज वाले लोग होते हैं, और जब अकेले नमाज पढ़ो तो जिस कदर चाहो लंबी नमाज पढ़ो। यानी जमात से अगर जाहिर, इसलिए एक्चुअली मोटिवेट करते थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग जो बूढ़े हैं या मरीज हैं, कमजोर हैं, या जो काम काज करके थक जाते हैं, वो इस डर से नमाज में ही ना आए कि ये तो बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं ना। और देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खैर खा थे कि सब नमाज के लिए आए, कोई भी नमाज से ना रह जाए। इवन ये कि जो बीमार थे वो भी दो कांधों का यानी सहारा लेके नमाज के लिए आते थे। इतना उनके अंदर शौक और नमाज की मोहब्बत थी। इसलिए इसीलिए मना किया गया ना कि मतलब लंबी लंबी नमाजें नहीं पढ़ाएं। हाँ, जो है फजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लंबी नमाज, उनसे हदीसों से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी तिलावत करते थे। बाकी तहज्जुद में इतनी लंबा कयाम करते थे कि सूरत बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत जो है सूरत अन्निसा एक एक रकत में पढ़ते थे। अब हल्की नमाज का ये मतलब नहीं है कि रुकू सुजूद और यानी जो कौमा और जलसा उसको दरहम भरहम करके रख दिया जाए। वाज़िह हो कि अरकान नमाज की तादील और तमानियत के बगैर नमाज बातिल हो जाती है। बल्कि हल्की नमाज का मतलब ये है कि करात में निस्बतन इख्तिसार किया जाए, मगर कयाम ज्यादा मुख्तसर भी ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसल नमाज वो है जिसमें कयाम लंबा हो, उसमें ये कि इतदाल का रास्ता, ना तो बहुत ही छोटी के बस दो आयत ही पढ़े, और ना इतनी लंबी के दूसरा इंसान जो है वो नमाज में खड़ा ही ना हो सके। लेकिन ये कि जैसे नफल नमाज है तरावी में आप देखिए पूरा पूरा पारा भी पढ़ाते हैं, लेकिन खैर उसमें भी ये है असल चीज जो है वो ये कि ठहराव के साथ कुरान पढ़ें, जितना भी पढ़ें, और उसके तमाम जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए कुरान पढ़ें। नमाज के लिए पुरसकून अंदाज से आना। सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کھٹپٹ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام اور سکون سے آؤ۔ جو نماز تمہیں مل جائے، جو تم پا لو پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ یعنی وقار سے، ادب سے، ٹہراؤ سے آؤ نماز کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو چیز اس میں یہی ہے نا کہ جس کو انسان کو نماز کا شوق ہوگا، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوگا، وہ تو پھر جیسے ہی اذان ہوگی نماز کی تیاری کرے گا، وہ تو اس کو ضرورت نہیں پڑے گی بھاگنے کی۔ ہاں، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتے، ایکسیپشنز ہمیشہ ہو سکتی ہیں کہ انسان کہیں سفر میں ہے یا کہیں دور گیا ہوا ہے، تو اب یہ کہ اس کے وہ نماز میں نہیں پہنچ سکتا، تو اگر جتنی اس کو نماز مل جائے، آرام اور ٹھہراؤ سے آئے، ادب سے آئے۔ یہ نہیں کہ لوگ راستے میں گر رہے ہیں اور اس کے بھاگنے کی وجہ سے خود کا اتنا سانس پھول رہا ہے کہ وہ نماز میں بھی فوکس نہیں کر پا رہا۔ تو ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے نا کہ اگر ایک رکعت بھی پا لی کسی نے تو اس کی جماعت کی نماز ہو گئی، مطلب وہ جماعت میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کوشش تو اول، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے ہر وقت ہر حالت کے لیے دیے ہیں نا احکامات، اس لیے لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے پھر بھی یہ ہے کہ اگر نہ ہو سکے تو پھر وقار سے جائیں، آرام سے جائیں، تاکہ اپنے پرسکون انداز سے نماز میں داخل ہو جائیں، جتنی ملے اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور پھر بعد میں جب امام سلام پھیر لے تو کھڑے ہو جائیں اور اپنی باقی نماز مکمل کر لیں۔ اماموں پر وبال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اماموں نے نماز اچھی طرح ارکان کی تعدیل اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھائی تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب، اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی، یعنی رکوع اور سجود مطلب اطمینان سے نہیں کیا، اور جو قومہ ہے اور جلسہ ہے اس میں اس کے صحیح سے ادا نہیں کیا، تو تمہارے مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے۔ یعنی ظاہر ہے امام جو لیڈ کر رہا ہے اس کے اوپر پھر سب کی ذمہ داری آئے گی، لیکن جو مقتدی ہیں ظاہر ہے وہ تو اس کو فالو کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہمیں تو آرڈر دیا گیا ہے امام کو فالو کرنے کا۔ اب امام جو بھی غلطی کرے گا تو اس کو نہ صرف اپنی غلطی بلکہ مقتدیوں کا بھی اس کو ہوگا، کیونکہ مقتدیوں کو تو ان کا اجر مل جائے گا، وہ تو نماز میں شامل ہو گئے۔ امام بغوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ لازم ہے، یعنی کہ اس کو ریپیٹ کرنی پڑے گی، خواہ اس سے یہ فعل ارادتاً کیا یا پھر لا علمی کی بنا پر۔ نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرے، یعنی نماز جب مکمل کر لے تو مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ اپنی پیٹھ مطلب پھیر کے وہیں بیٹھا رہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات اس کو کلیئر کرنی ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ اپنی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یعنی نمازیوں کو پھر فیس کرے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنے داہنی طرف سے موڑتے تھے، مینس کے رائٹ سائڈ سے نا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے اس میں یہ کہ اپنی نمازوں میں صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو، یعنی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھیرتے تھے، مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے، دونوں طرف سے پھیر سکتے ہیں، دونوں طرف سے الاؤڈ ہے، کیونکہ وہ دین کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے نا، نماز کا کوئی رکن نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کو وہی اس کو مست فالو کرنا۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑا ہونا پسند کرتے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو۔ امام کی اقتداء کا حکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اقتداء مینس کہ ان کو فالو کرنا، کہ امام کو نماز میں مست فالو کرنا ہے نا، اس میں یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ کرنی ہے کہ جب تک امام ایک رکن ادا کر نہ لے تو اس وقت تک ہمیں ان کو سٹاپ رہنا، جب امام رکوع میں جائے تو انتظار کرے، پھر رکوع میں جائے بعد میں، یعنی اس کو فالو کرتے ہوئے امام سجدے میں چلا جائے تو جب امام سجدے میں چلا جائے تو پھر سجدے میں چلا جائے، اس میں یہ ہے کہ مطلب امام کی جو اقتدائی اس کو پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہل نہ کرو،
جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، اور جب امام ولدالین کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکو کرے تم اس کے بعد رکو کرو، اور جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ مطلب روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بس جب آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے تھے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے۔ یعنی پورے ارکان کو صحیح سے فالو کریں، پہلے امام کر لے اس کے بعد ان کی اقتدا کریں۔ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے تھے، اس وقت تک تمام صحابہ کھڑے رہتے تھے، کوئی پیٹھ نہ جھکاتا تھا۔ اور مطلب آج کل کیا ہے کہ امام قومے سے سجدے میں آنے کے لیے اللہ اکبر کہتا بھی نہیں، اور مقتدی کیا کرتے ہیں، امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چیز بہت نازک ہے نا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کو بتانا ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس وقت تک تمام ارکان ادا، مطلب ان کے پیچھے پیچھے ادا کریں، ان سے پہلے نہیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام سے پہلے رکوع نہ کرو، سجدہ اور امام سے پہلے کھڑے نہ ہو، نہ پہلے سلام پھیرو، مطلب تینوں چیزوں میں نہ تو رکوع کرنا ہے پہلے، نہ سجدہ کرنا ہے، اور نہ ہی سلام پھیرنا ہے، پہلے امام پھیرے اس کے بعد فالو کرنا ہے۔ ایکچولی کیوں کہا گیا نا اتنا امام کو مطلب فالو کرنے کا بہت زیادہ، تو کیوں ہے کہ اسے سینس آف رسپانسبلٹی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور شعور آتا ہے نا کہ ڈسپلن کرنے کے لیے نماز کیا ہے ایکچولی اگر غور کیا جائے تو انسان کو ڈسپلن کرتی ہے نا ان کی زندگی کے بھی تمام معاملات میں، کہ دیکھیے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر دیکھنے سے منع کیا گیا، امام کو فالو کرنے کا حکم دیا کیا گیا، یہ تمام چیزیں کہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پیروی کا حکم ہے، اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کا حکم دیا گیا ہے نا۔ ہر چیز ہمیں یہی لیسن دیتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں مطلب فالو کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے، مطلب کہ اگر ظاہر کوئی امام کوئی چیز بھول گیا، تلاوت نہیں، تلاوت میں تو یہ ہے نا کہ جو پیچھے ایک اور امام کھڑا ہوتا ہے وہ لقمہ دے گا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو جس کو قرآن آتا ہے وہ ان کو کریکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کچھ بھی بھول سکتا ہے، تلاوت میں کوئی بھی مطلب آیت بھول سکتی ہے یا ورڈ بھول سکتا ہے تو وہ لقمہ دینا۔ لیکن جیسے اگر کوئی بھول گیا کہ رکوع کرنا بھول گیا، یا پھر جیسے دو رکعت کے بعد جلسے میں بیٹھنا بھول گیا، تو مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں تاکہ امام کو یاد آ جائے کہ انہوں نے کوئی چیز مس کر دی ہے۔ اور اگر عورتیں بھی ہیں تو وہ ان میں یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ مار سکتی ہیں، اگر مرد ہیں آگے، اب تو ظاہر ہے الگ الگ مطلب جگہ ہوتی ہے، تو یہ پہلے تو ظاہر ہے کہ اس کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھے ہوتے تھے نا، کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھی پھر عورتوں کی، لیکن اب تو ظاہر الگ رومز ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اب تو ان کو امام کو سنا ہی نہیں دے گا، لیکن اگر ایک جگہ پہ کہیں اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت یہ کرنا ہے۔ امام کو لقمہ دینا، سیدنا مسور بن یزید سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات میں قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، مطلب بھول گیا، ایک آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کروایا، مطلب یہی ہے نا کہ بہت اچھے سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جس کو قرآن مطلب اتنا زبردست قسم کا آتا ہو، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے، تو اسی طرح امام بھی بھول سکتا ہے، کتنا بھی اچھا آتا ہو تو بھول سکتا ہے، تو یہ ہے کہ اگر ہمیں آتا ہوگا تو ہم امام کو لقمہ دیں گے نا۔ اب سب سے بڑھ کے تو امام کا ایکچولی وہ دیا گیا کہ معیار کہ امام اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، اور پھر جو پیچھے ان کے نماز کو ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ ایک پرسن ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو اس کو نماز کو اوورٹیک کرنے کے لیے پھر دوسرا امام جو سیکنڈ امام کہتے ہیں یہاں پہ اس کو، تو وہ پھر نماز کو لیڈ کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کچھ حصہ بھول جائے تو پھر ان کو یاد کروا دیں کیونکہ انسان ہے۔
اور انسان کو کسی کو بھی بھول جاتا ہے۔ عورت کی امامت پہلی صف کے وسط میں دوسری مقتدی عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر، اور عورت جو ہے وہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ سیدنا ام ورقہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کروائیں، مینس کی لیڈیز ہوں گی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کروائیں، لیڈیز کی مطلب نا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی امامت کرائی جبکہ آپ صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی، مطلب سینٹر میں کھڑے ہوئیں گے، ادھر مطلب مردوں کی طرح لیڈ نہیں کر سکتے۔ امامت کے چند مسائل۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تو نماز ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رات کی نماز میں یعنی تہجد میں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ جب دو لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ سلائڈ شیئر کی تھی، انشاءاللہ اب نیکسٹ سیشن میں دوبارہ اس کو شیئر کروں گی، جس میں یہ کہ جماعت میں دو لوگ ہوں تو کس طرح کریں گے، تین ہوں تو کس طرح کریں گے۔ تو اس میں یہ کہ آپ اگر دو لوگ ہی ہیں تو پھر پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، مقتدی کیا ہوگا، دائیں امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنے دائیں جانب کر لیا۔ یہ ایک سفر کا واقعہ تھا، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو مطلب کان سے پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر لیا، کہ ظاہر نماز تو نہیں توڑ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ کے سے ان کو اپنی طرف رائٹ سائڈ پہ کر دیا تاکہ ان کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف اور اس کے برابر کھڑا ہوگا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہتے اور آپ کے مسئلے پر کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی اور لوگ صف بندی کر لیتے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور ایک عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی، ان کی مطلب جو تھی ان کی والدہ تھی، آئی تھنک اللہ کم بیشی معاف کرے، تو یہ کہ ان کے گھر میں نماز پڑھائیں تو آپ جو تھے ظاہر دو ہی مرد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر لیا اور جو عورت تھی وہ کیا تھی، پیچھے، مطلب سیکنڈ صف میں نا۔ تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر مطلب والدہ بھی ہو تو تب بھی، وائف بھی ہو تب بھی، اگر دو ہی لوگ ہیں تو، تین بھی لوگ ہیں تو دو مرد ہیں اور ایک عورت ہے تو دو مرد ایک صف میں ہوں گے اور جو عورت ہے وہ سیکنڈ صف میں ہوگی۔ اور اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، فرض کریں وہ جماعت سے نماز پڑھیں تو ہسبینڈ لیڈ کر رہا ہوگا، عورت کیا ہوگی، اس کے پیچھے ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہے یہ تو سیدنا انس کے گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی وہ تو فرض نہیں تھی نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو فرض نفل نماز تھی، تو یہ ہے کہ نفل نماز کی بھی جماعت کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح لیڈ کی تھی نا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے تو بعد میں پھر لیڈ نہیں کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر انہوں نے مطلب لوگ الگ الگ مصلے بچھا کر نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے پھر سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا، لیکن ظاہر وہ تو سنت ہے، نفل ہے، آپ چاہیں تو پڑھیں، نہ چاہیں تو آپ کی مرضی، آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اگر مقتدیوں میں سے ایک مرد ہو تو مرد امام کے دائیں طرف اور عورت مطلب ایک ہو یا چاہے زیادہ بھی ہوں تو پھر کیا ہوگی، پیچھے مطلب الگ صف میں کھڑی ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں تخفیف یعنی طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آمد کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ پہ تھے، یعنی رائٹ کیونکہ ظاہر رائٹ ان کی لیفٹ سائڈ پہ تھے، اور آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ان کو فالو کر رہے تھے، اور باقی
यानी उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए बाएं तरफ बैठ गए थे ना। और सब ने फिर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक को फॉलो किया। सैयदना अबू बकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब फॉलो कर रहे थे, और लोग क्या कर रहे थे, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को फॉलो कर रहे थे, और ये जोहर की नमाज थी। सैयदना मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, फिर अपनी कौम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ लेते थे, फिर अपनी कौम के पास आते और उन्हें नमाज पढ़ाते। मतलब अब वहां पे कोई नहीं होगा उनको लीड करने के लिए, तो वो क्या करते थे, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ अपनी नमाज अदा करते जमात की, फिर जाके अपनी कौम को जो है नमाज पढ़ाते थे। फर्ज नमाज पढ़ लेने के बाद दूसरों को भी यानी वही नमाज पढ़ा सकते हैं, असल में इस चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सैयदना अबू सईद, और इसी से जो है वो उलमा ने निकाला ना कि फिर तरावी को भी लीड कर सकते हैं, कि वो हालांकि फर्ज नमाज को पहले अपनी मुकम्मल करके फिर जाके उनको लीड करते थे। सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी मस्जिद में आया, आप नमाज पढ़ा चुके थे, वो आदमी अकेला नमाज पढ़ने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं जो इस पर सदका करे, इस पर आने वाले के साथ बाजमात नमाज पढ़े। मतलब ये भी एक सदका है कि ज़ाहिर है वो किसी भी वजह से बेचारा अगर जमात से रह गया, और अगर जो वहां पे बैठे लोग हैं और उनमें से अगर कोई खड़ा होकर उसके साथ जमात से पढ़ लेगा, तो उसको भी 27 टाइम नमाज का अजर मिलेगा। और जिसने वो नमाज पढ़ा दी, मतलब उसके साथ शामिल हो गया, वो दफनी पढ़ने के बाद उसके लिए वो नफल कंसीडर हो जाएगी। तो मतलब ये भी कितना बड़ा है ना सदका, कि हम किसी की मदद करें उसकी नेकियों में, कि उसको 27 नमाजों का अजर मिल जाए। उसमें यही है कि फर्ज नमाजों का बस ये कि तवील ना पढ़ाएं, इतदाल से पढ़ाएं। किसी की जो नेकियों है ना उनमें इजाफा जो करवाना है, वो क्या है, वो सदके का बायस बनता है। अपना हम छोटा सा एक वो कर लें, फिर उसके बाद हम मुकम्मल करते हैं कि आप लोगों की नमाज का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें ये है कि हम लोगों को बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है ना, कि अगर फ़र्ज़ नमाज के लिए जमात खड़ी हो जाए और आपने यानी कोई कज़ा नमाज है वो भी पढ़नी है, तो फिर क्या करेंगे, पहले वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे या फिर कज़ा? नहीं। हालांकि कहा क्या गया कि कज़ा नमाज जो है वो तरतीब से अदा करें, लेकिन उसमें यह है कि मतलब अगर जमात खड़ी हो गई है, फ़र्ज़ करें ज़ोहर की नमाज मिस हो गई है, अब असर की जमात है वो खड़ी हो गई है, तो क्या करेंगे, असर की नमाज को जमात के साथ अदा करेंगे, और उसके बाद जो रह गई थी नमाज जोहर की, फिर उसको अदा करेंगे। फिर इसी तरह है कि मतलब जमात खड़ी हो गई है और वही बात है कि कज़ा रहती है, तो फिर पहले क्या करेंगे, जमात के साथ नमाज अदा करेंगे और फिर कज़ा। क्योंकि जो जमात के साथ नमाज है वो तो था उसका 27 टाइम अजर ज्यादा है ना। पहले हाँ, फिर अगर इसी तरह जैसे नमाज के लिए तरावी के लिए तो ज़ाहिर है औरतें भी अक्सर जगहों पर जाती हैं, अगर नमाज की यानी तरावी शुरू हो गई है तब, और आपने अभी फर्ज भी नहीं पढ़े ईशा के, तो उस सूरत में क्या करना होगा, उस सूरत में उलमा ये कहते हैं कि आप इमाम के साथ जमात में शामिल हो जाएं उसी में। ठीक है, वो तो दो फिर मतलब दो पढ़ा कर सलाम फेर देगा इमाम, और आपके अपनी दो कंप्लीट कर लें, तो आपकी वो जमात की नमाज मतलब इस तरह से आपकी फर्ज नमाज जमात के साथ अदा भी हो जाएगी, और ये है कि आप जमात में शामिल हो गए। अदरवाइज ये है कि ज़ाहिर आप अलग से पढ़ेंगे तो आपकी तरावी भी निकल जाएगी। देखिए अल्लाह ताला तो कितना प्यार करते हैं ना हमारे लिए, इतनी सहूलत, इतनी आसानी कोई, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वाला तो हो। इमाम यानी दो पढ़ लेगा और फिर सलाम फेरेगा और आप अपनी पूरी कर लेंगे। हजरत माज अपनी यानी फर्ज नमाज पढ़ कर जाते थे ना अपनी कौम को ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए, तो जो फर्ज पढ़ने वाला है उसकी क्या होगी, वो नफल नमाज कंसीडर होगी। तो इससे जो है इल्मा ने फिर ये इस चीज का मसला निकाला है कि नफल नमाज की जो है वो भी इमामत करवा सकते हैं। नफल पढ़ने वाला फर्ज पढ़ने वाले की इमामत करवा सकता है, क्योंकि जो उनकी कौम थी वो तो फर्ज नमाज पढ़ने के लिए इंतजार करती थी ना ईशा की, और वो जो अपनी फर्ज नमाज अदा कर जाते थे, तो उनकी वो नफल थी लेकिन वो फर्ज को लीड कर रहे होते थे। अगर दो लोग घर से नमाज पढ़कर मस्जिद में दाखिल हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अगर तुम लोग घरों में नमाज पढ़ चुके हो, फिर तुम इमाम को मिले हो और इमाम ने भी नमाज नहीं पढ़ाई, मतलब कोई भी रीजन है कि वो घर में नमाज पढ़ के आ गए, अब मस्जिद में आए और इमाम ने भी नमाज अदा नहीं की,
تو اب کیا کریں گے؟ وہاں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو ان کی کیا ہوگی؟ وہ نفل نماز کنسیڈر ہو جائے گی۔ نماز خصوف میں بھی وہی ہے کہ ظاہر ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں نا، اس سے بھی نفل نماز کو لیڈ کرنے کا ہمیں ایک مطلب اتھینٹسٹی ملتی ہے، جسے چاند گرہن کی نماز کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز استسقاء جو بارش کی نماز ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس وجہ سے نفل نماز کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کوشچن تھا کہ اگر ٹی وی میں، جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ٹی وی میں جیسے نماز ہو رہی ہے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جسٹ لائک تراویح، اگر تو اس میں بھی یہ کہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے امام اور مقتدی کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، کہ لوگوں کی نماز کی جیسے تھوڑا شارٹ کر دیا، ورنہ میرا تھا کہ آگے ہم نیکسٹ پورشن بھی کور کریں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر ہم لوگ 9 o'clock کریں گے پاکستانی ٹائم پہ اپنی کلاس۔ انشاءاللہ ہم لوگ پاس 10 منٹس ہیں، تو اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہے یا کوئی کوشچن کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ سب کا الحمدللہ سب کے لیے یہ سب مطلب ہو گیا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہم پھر اب اس لیسن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا باذن اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے 9 o'clock ملاقات ہوگی۔ سسٹر سے میں بول دوں گی، وہ آپ لوگوں کے گروپس میں بھی ٹائم کا بتا دیں گی، تاکہ آپ لوگ جو ہے اپنے انشاءاللہ وقت پر آ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمکم وعملکم ورزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔